جب بات سیاسی جذبات کی آ جائے تو اس میں قانون کی باریکیاں اور سیمی کولن اور کولن میٹر نہیں کرتے۔ ابھی تک بحیثیت قوم ہم یہ سوال طے نہیں کر پائے ہیں کہ موجودہ قومی اسمبلی بالآخر یا باقی صوبائی اسمبلیاں وہ فارم 45 کی پیداوار ہے یا فارم 47 کی۔ خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھا صاحب، انہوں نے ایک پوائنٹ کھڑا کر کے NA-18 میں جو ہے وہ الیکشن بھیجنے کے لیے اپنی مشینری بھیج دی، جس کے نتیجے میں اپنی پسند کے انتخاب یعنی کہ رزلٹ حاصل کر لیے۔ وہی کہہ رہی ہوں، اس وقت اگر ٹرن آؤٹ ہوگا ہیوی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی ریجیکٹ کر دی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے بائیکاٹ کا۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، کل بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں اور یہ وہ الیکشنز ہیں جو کچھ سیٹیں خالی ہوئی تھیں 9 میں کیسز کے بعد جو PTI لا میکرز کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تھا۔ ان الیکشنز کے بعد کیا اثرات ہو سکتے ہیں؟ کیا پبلک نکلے گی ووٹ دینے؟ اور اگر ووٹ دے دیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں ان کا اس بارے میں کیا انالیسز ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے اور ہم آنے والے دنوں میں کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ بائی الیکشنز آر جسٹ اے فیو آورز اوے آئی گیس۔ سر، کیا دیکھتے ہیں آپ کہ واٹ کین وی ایکسپیکٹ؟ سم تھنگ لائک ہیوج، کوئی بہت تہلکہ انگیز خبر، شاکنگ؟ نہیں، اس میں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو دیانتداری سی بات بتاؤں کہ دیکھو یہ یعنی پرسیپشن کی بات ہے۔ میں کبھی بھی PTI کا حامی نہیں رہا۔ آج بھی ان کی جو یعنی کہ اپوزیشن کی حیثیت میں جو وہ پالیٹکس کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی میرے ہزاروں تحفظات ہیں۔ سر، ہم اس پروگرام میں بھی بہت دفعہ ان کی شارٹ کمنگس پر کر چکے ہیں بات۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، مجھ سے زیادہ جاہل اور متعصب کوئی نہیں ہو سکتا کہ اگر میں اس بات کو تسلیم نہ کروں کہ 8 فروری 2024 کے دن تمام تر رکاوٹوں کے باوجود اور پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پر کہ لوگوں کی ایسوسیشن ہوتی ہے ایک انتخابی نشان سے، مثلاً اگر آپ پیپلز پارٹی کے تھرو آؤٹ ووٹر رہے ہیں ہسٹوریکلی تیر، تو آپ کی ایسوسیشن ہے تیر کے ساتھ۔ سملرلی اگر آپ پاکستان مسلم لیگ نون کے تھرو آؤٹ رہے ہیں تو آپ کی ایسوسیشن ہے شیر۔ دیکھو دیکھو کون آیا، شیر آیا، شیر آیا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کی بلے کے ساتھ رہی فار آبویس ریزنز، کرکٹر کی بنائی ہوئی پارٹی، وہ انتخابی نشان ان کے ساتھ ان سے چھین لیا گیا۔ بس الیکشن سے کچھ دن پہلے ہی اب اس کے بارے میں بحث ہو سکتی ہے کہ اگر جذبات کو ایک طرف رکھیں تو کیا وہ قانونی اعتبار سے فیصلہ درست تھا یا نہیں تھا، لیکن سیاسی اعتبار سے وہ فیصلہ تحریک انصاف کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ تھا قانون۔ اور جب بات سیاسی جذبات کی آ جائے تو اس میں قانون کی باریکیاں اور سیمی کولن اور کولن میٹر نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے باوجود تحریک انصاف کے حامیوں نے بڑے شوق سے، آلموسٹ جنون سے یہ چن کر کہ ہمارے حلقے میں، کیونکہ اگر اس حلقے میں کوئی تحریک انصاف کا امیدوار تھا اور اس کا انتخابی نشان عقاب تھا تو دوسرے حلقے میں غالباً گلاب تھا یا کچھ تھا، بینگن اور ڈھول اور مختلف قسم کے تھے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس۔ اس کے باوجود ایک ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا
یس. اور لوگ خود آئے، اور جتنے بھی ہماری انتخابی سیاست میں ہوتا ہے، بلکہ بہت سارے لوگ یہ ہوئے کہ انہیں لوگ لے کر آئے شیر کے لیے ووٹ ڈالنے، تو انہوں نے جا کر خاموشی سے ٹھپا ادھر لگا دیا. لیکن اس سے بھی قطع نظر ہمارے ہاں ایک کلچر بنا ہے، یہ غریب آدمی کو ہوتا ہے لے جانا، خاص طور پر لوور مڈل کلاس شہروں میں لوگوں نے خود بائکیا وغیرہ کر کے یا اپنی گاڑیوں میں، جو مڈل کلاس لوگ ہیں وہ اپنی ٹرانسپورٹ پر جا کر انہوں نے لے کر تو ووٹ ڈالا. اب ان کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو پائے، وہ اس کا الزام، پھر وہ بحث شروع ہو گئی فارم 45 اور 47. سر آج تک وہی چل رہی ہے فارم 47. بدقسمتی ہے ہماری، ہم نے کل ڈسکس کیا تھا IMF کی رپورٹ، اور اس پہ بہت جو ہم بل آئے ہوئے ہیں، اور اس میں نظام عدل کا ذکر تھا کہ کھوکھلا ہے. جوڈیشری نے ابھی تک بحیثیت قوم ہم یہ سوال طے نہیں کر پائے ہیں کہ موجودہ قومی اسمبلی بالآخر یا باقی صوبائی اسمبلیاں وہ فارم 45 کی پیداوار ہے یا فارم 47 کی. اب اس سے بڑی ٹریجڈی کیا ہوگی؟ تو اس کے بعد یہ ہے کہ لو یار ہم نے ووٹ ڈالا تو کیا فائدہ ہوا. یہ والی اپروچ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے. آپ جیت اور ہار، فرض کیا آپ کو دھاندلی سے ہرا دیا گیا، فرض کیا آپ کا الیکشن چوری کر لیا گیا، مان لیتے ہیں، لیکن ہمت ہارنا جو ہے وہ زیادہ خطرناک ہے سر. کیونکہ اس سے آپ یہ ہے کہ معاشرے میں لا تعلقی پھیل جاتی ہے. ہمارا کیا لینا دینا یار، ووٹ دے بھی دیں تو کیا فائدہ. میں یہ جمہوری نظام کے لیے نہیں کہہ رہا، میں یہ ملک کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مثلا اگر میں لا تعلق ہو جاؤں کہ یار میرے ہاں اگر ایک امکان ہے کہ میرے چنے ہوئے لوگ جو ہیں وہ فیصلہ سازی میں اور حکومتی اداروں پر نگاہ رکھ سکتے ہیں، تو میں اس سے کیوں اپنے آپ کو الگ کروں. مجھے اس کا اب اس میں بدقسمتی سے تحریک انصاف نے جو ہے وہ بڑی کنفیوزنگ پالیسی بنائی. مثال کے طور پر پنجاب میں ان کی پالیسی ہے کہ صاحب چونکہ یہ سیٹیں ہم سے زور زبردستی چھینی گئی ہیں، ہم لوگوں کو 9 مئی کے الزامات کے تحت غلط سزائیں سنا کر نااہل کر دیا گیا، تو اس کی وجہ سے جو سیٹیں خالی ہوئی ہیں ان میں حصہ لینا جو ہے اس بات کا اثبات ہوگا کہ جی ان کی سیٹیں صحیح بنیادوں پر خالی ہوئی ہیں. فائن، اوکے، اٹس اے گڈ لیجیٹمیٹ پولیٹیکل آرگیومنٹ. لیکن اگر یہی اصول ہے تو آپ اسلام آباد سے تھوڑی ہی دور اور پنجاب کے اوپر ہری پور ہے، وہاں پہ NA18، وہاں پر عمر ایوب صاحب جو بعد میں اپوزیشن لیڈر بھی ہوئے، 2024 کے انتخاب میں وہ منتخب ہوئے تھے اور ود اے میسو یعنی مارجن. مجھے یاد پڑتا ہے کہ غالباً 1,70,000 ان کے مقابلے میں جو صاحب تھے وہ 1,19,000 کے قریب تھے. مجھے اندازاً اب چونکہ اتنے دن ہو گئے تو وہ ایسے، اس لیے آئی ایم سوری اگر کوئی فگرز میں، لیکن بہرحال میسو نمبرز کے ساتھ جی تھا. وہاں پر عمر اصغر خان صاحب جو ہیں جن کو سزا سنائی جا چکی ہے، اور وہ میں یہ بات ہرگز نہیں کہہ رہا کہ ان کو سزا درست سنائی گئی یا غلط، لیکن وہ قانون کی نظر میں اب مفرور ہیں. مجرم ہی نہیں بلکہ مفرور بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی اہلیہ کو کھڑا کر دیا ہے،
اسی سیٹ سے. بھئی ایک طرف تو بائیکاٹ ہے پنجاب میں، تو یہ آپ نے یہی اصول جو ہے اس کو پھر آپ نے خیبر پختونخوا میں کیوں نہیں لاگو کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ اس لیے نہیں لاگو کیا کہ وہاں پہ آپ کی حکومت ہے اور آپ کمفرٹیبل محسوس کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ وہاں پہ جو وہ کیمپین کر رہی ہیں تو عمر ایوب ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ ان سے زیادہ عمر ایوب خود ایڈریس کر رہے ہیں جلسوں سے. اب اس کی جب ویژولس وغیرہ چلتے ہیں تو ظاہر ہے کہ دیکھیے ایک غلط میسج جاتا ہے دنیا میں کہ خیبر پختونخوا میں چونکہ تحریک انصاف کی حکومت ہے تو تحریک انصاف کی حکومت کے دوران ایک سزا یافتہ شخص جو ہے وہ بجائے جیل میں بیٹھنے کے یا کورٹ کے آگے روبرو کرنے کے، ویسے انہوں نے اپنی سزا کو چیلنج کر رکھا ہے لیکن سرنڈر نہیں کیا ہے گرفتار. انہوں نے پشاور ہائی کورٹ میں خود کو سزائی سنا کے خلاف اپیل کر رکھی ہے ٹو بی فیئر، لیکن ٹیکنیکلی یہ جو ایسی گرفتاری ہے اس میں آپ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں جب آپ کو سزا جو سنا دی گئی. اب اس پہ الیکشن کمیشن کو اعتراضات تھے. اس کے بعد یہی بات نہیں، اس کے بعد یہ کہ جو صوبائی وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اس حلقے میں جا کر تقریر کرتے ہوئے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جو دھوس دھاندلی کے زمرے میں آ سکتے ہیں. تو اس میں اس کی وجہ سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ مجبور ہوا کہ بھئی وہ ان کو سمن کرے. اب ہم جس وقت یہ ریکارڈ کروا رہے ہیں اپنا پروگرام، اس وقت تک ہمیں پورا یقین نہیں ہے کہ اتوار کے روز NA-18 میں الیکشن ہو پائے گا یا نہیں. سر ابھی یہی کنفرم نہیں ہے کہ ہوگا بھی یا نہیں. اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن کمیشن تو پہلے ہی آرڈر کر چکا ہے کہ چونکہ ہمارے عملے کو دھمکیاں دی گئی ہیں، ان کو کہا گیا ہے کہ اتنے بجے تک جو ہے وہ آپ کو رزلٹ اناؤنس کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور ورنہ تو اس صورت میں ہم اپنے عملے کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے انہوں نے درخواست کی ہے کہ جی جو ایڈ ٹو سول پاور جو دوسرے جو ہمارے ادارے ہوتے ہیں وہ ان کی حفاظت کا بندوبست کریں. جو ظاہر ہے کہ چونکہ الیکشن کمیشن نے درخواست کی ہے تو جو دوسرے ادارے ہیں وفاقی اور وہ اب مجبور ہیں، مطلب ان شارٹ کہ شاید آرمی کو بھی انوالو ہونا پڑے، یہ فرنٹیئر کانسٹیبلری یا رینجرز وغیرہ. تو اب اس صورت میں خدا نخواستہ ایک اور صورتحال ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ الیکشن ملتوی نہیں ہوتے اور انتخابی مہم کی نگرانی جو ہے وہ محض صوبائی حکومت کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑی جاتی، کیونکہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پاکستان مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں، بابر نواز غالباً ان کا نام ہے، وہ بہت ٹف یعنی کیمپین کر رہے ہیں. اور کچھ نوجوان تھے، یہ جو آج کل پتہ ہے ہمارے ینگ لوگ ہیں جن میں انرجی ہے آپ جیسے لوگوں کی، تو وہ فیلڈ میں چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر وہ سرویز کرتے ہیں، یوٹیوبس کرتے ہیں. یہ ایک اچھا اوپننگ ملی ہے فار ینگ پیپل. سر بس وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ایک نئی ایکسرسائز شروع ہو گئی ہے نا. نہیں بٹ آپ اس کو انڈرمائن نہیں کر سکتے، بٹ اٹس افیکٹو ہے سر. تو اس میں میری کم از کم 3 ایسے نوجوانوں سے ملاقات ہوئی ہے جن میں سے 2 جو ہیں وہ دل سے جو ہے تحریک انصاف کے حامی ہیں. تو میری عادت ہے میں اپنے نوجوان جو ساتھی ہیں ان سے میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ میں اب اس عمر میں
تو بھاگتا دوڑتا اس طرح، یعنی میں تو اٹھ کے گاڑی چلا کر یا کسی بس میں بیٹھ کر ہری پور پہنچ کے تو گھر گھر جانے اور اس کے قابل نہیں ہوں، میرے میں تو ہمت ہی نہیں، میں تو صاحب بن گیا ہوں اور ارے نصر صاحب بیٹھے تشریف رکھے. ویسے ہی ہے کہ مجھے گھر سے مارکیٹ اپنی دوائی لے جانے یعنی خریدنے کے لیے نکلنا ہو تو یوں میں سو ارے یار جانا ہے مارکیٹ میں کہا. تو میں بڑے اشتیاق سے، جو میرے نوجوان ساتھی گئے ہوتے ہیں فیلڈ وغیرہ میں ان سے رابطہ کر کے جاننے کی کوشش کرتا ہوں. تو ان میں سے ایک نوجوان جو کہ تحریک انصاف کے دل سے یعنی بڑے اچھے حامی ہیں، کٹر ٹائپ کے، وہ کہہ رہے تھے کہ سر اپسیٹ بھی ہو سکتا ہے، کیا بات کر رہے ہو؟ کہتا ہاں جی، وہ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمر صاحب اچھے تو ہیں لیکن یہ ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ بس ہم عمران خان کی وجہ سے ان کے لیے ووٹ ڈال دیں گے، اور اس کے مقابلے میں یہ جو بابر نواز ہیں یہ لوگوں کی شادی غمی فلانا 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 فلانا. اچھا، اب سچی بات ہے، مجھے ان کی، وہ تو فیلڈ میں گیا ہوا تھا، میں نے کہا نہیں یار یہ تھوڑا سا غالباً جذباتی ہو رہے ہیں. لیکن فرض کیا کہ ان کا سروے یا تجزیہ فیلڈ میں جانے کے بعد درست ثابت ہو تو ایک نیا قضیہ کھڑا ہو جائے گا. خیبر پختونخوا کی حکومت اور تحریک انصاف یہ کہہ سکتی ہے کہ دیکھا صاحب، انہوں نے ایک پوائنٹ کھڑا کر کے NA-18 میں جو ہے وہ الیکشن بھیجنے کے لیے اپنی مشینری بھیج دی، جس کے نتیجے میں اپنی پسند کے انتخاب یعنی کہ رزلٹ حاصل کر لیے. تو وہ تو پھر دھاندلی ہوگی ایک طریقے سے. وہی میں کہہ رہا ہوں. نہیں دھاندلی کا تو خیر وہ 2024 سے ہی چل رہا ہے نا، لیکن ایک وہ جو ٹینشن ہے بٹوین دی پروونشل گورنمنٹ اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ اور باقی تحریک انصاف ورسز دا ریسٹ آف رولنگ پارٹیز، اس میں شدت ہو جائے گی نا، اضافہ ہوگا، اور وہ پھر اور ہمیں یعنی کہ عدم استحکام کی طرف لے جائے گا نا. That's true, sir. اور فرض کریں کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو، بہرحال ایک آئینی ادارہ ہے، میں اور آپ پسند کریں یا نہ کریں، تو خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں وہ مطمئن نہیں کر پاتے، تو خدا نخواستہ بات اگر ان کی اس کی بنیاد پر سزا یا نااہلی کی طرف بڑھتی تو وہ بھی ایک قضیہ ہے. تو اس فوکس ہو جانے کی وجہ سے NA-18 کے ہمیں احساس ہی نہیں ہو رہا کہ باقی کیا ہے. ورنہ دیکھیں، ویسے کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان کا ثقافتی اور سیاسی جو مرکز ہے وہ لاہور ہے، تو لاہور کے عین قلب میں واقع میاں اظہر صاحب مرحوم جو ہوتے، اس حلقے میں بھی ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، لیکن آپ کو میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں اس کا کہیں ذکر نہیں آ رہا. کل پرسوں سے ترسوں سے کہ ان کے جو بیٹے ہیں فرزند حماد اظہر، وہ کو ٹویٹ وغیرہ کر کے تو حکومتی یعنی کہ مداخلت کے شکوے شکایات کر رہے ہیں. اور ایک جو بہت غور سے دیکھنا ہوگا وہ پنجاب کے آخر میں DG خان ہیں، وہاں پہ محترمہ زرتاج گل جو تحریک انصاف کی تھیں وہ ڈسکوالیفائی ہوئیں، ان کی وجہ سے جو نشست خالی ہوئی ہے. وہاں پہ دوست محمد کھوسا صاحب جو ہیں وہ لغاری صاحب، محمود خان لغاری صاحب کے ساتھ، اب لغاری اور کھوسا اب یہ دونوں اتحادی ہیں، ادروائز یعنی کہ اتحادی ان سینس کہ پیپلز پارٹی بارہ سپورٹ تو کرتی ہے، ورنہ یہ تو حکومت تو مائنورٹی حکومت ہوتی. تو اس میں فرض کیا کہ اگر دوست محمد کھوسا جیت جاتے تو یہ ٹرینڈ جائے گا کہ اچھا بھئی لوگ جو کہ واقعتاً اس حکومت کے مخالف ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنی مخالفت کا اظہار PTI کے ساتھ وابستہ رہ کر نہیں کر سکتے، تو یہ پیغام جائے گا کہ اچھا یار تم فی الحال ایسا کرو کہ PPP کی چھتری تلے پناہ لے لو. یہ بھی ایک پیغام جا سکتا ہے.
سو یہ ڈپینڈ کرتا ہے. میرا خیال ہے ہم جب اگلے ہفتے ملیں تو آپ کوشش کیجئے گا کہ کوئی نہ کوئی بہت ہی امپورٹنٹ ایشو نہ ہو تو ہم جو پہلا پروگرام کریں وہ اس پہ ہی ہو سر. وہ ان نتائج کا ہم انالیسس کریں کہ وہ ہمیں کیا پیغام دیتے جا رہے ہیں. لیکن سر آپ نے جو پوائنٹس اس وقت بتا دیے الیکشن سے پہلے، تو آپ کی نظر میں یہ آپ کو آنے والے دنوں میں الیکشن میں اور الیکشن کے بعد بھی یہ ڈیولپمنٹس ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ اینڈ سر ان اینی کیس اٹس ناٹ اے گڈ ڈیولپمنٹ، مطلب کہ دیکھا جائے تو غلط ہی اثر پڑے گا یا نیگیٹو؟ ارے نیگیٹو پازیٹیو کیا، مطلب کہ ایک ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نا، تو اب ایکٹیویٹی کا وین تھنگز آر ان اے فلکس نا ایکشن میں، تو اس وقت ہم لوگوں کو اصل میں یہ حق اور باطل کا بہت شوق ہے. بڑی دو نمبری ہے ویسے یہ حق اور باطل کا. سیاست ہے بھائی، اس میں ایک فریق ہے دوسرا فریق ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بن گیا ہے کہ جی یہ اصول پسندی ہے اور یہ نہیں ہے. لیکن صرف پبلک ٹرن آؤٹ ڈو یو فیل کہ اتنا ہی ہوگا جیسے لوگوں میں جوش و جذبہ ہے کہ ہمارا الیکشن چھینا گیا، ہمارا جوش و چھینا گیا؟ جذبہ نہیں جی. میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ تحریک انصاف جو ہے، مطلب پنجاب سے تو قطعی لا تعلق ہو گئی نا، یعنی لاہور شہر میں جہاں پر کہ وہ حصہ لے رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میاں اظہر مرحوم جو ہیں وہ نااہل تو نہیں ہوئے تھے، وہ تو ان کی رحلت ہو گئی فطری وجوہات کی بنا پر، تو اس میں ہم نے بندہ کھڑا کیا ہے. کیونکہ لیکن اگر ہم باقی جگہ مطلب اگر ہم سرتاج گل بی بی کے حلقے میں بندہ کھڑا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ان کے نقطہ نظر سے کہ ہم نے سرتاج گل کی نااہلی کو تسلیم کر لیا ہے. میں اس آرگیومنٹ سے ویسے اتفاق نہیں کرتا. میرا اپنا خیال ہے یو کین آلویز سے کہ جی ہم انڈر پروٹیسٹ ان کو کھڑا کر رہے ہیں. وی وانٹ ٹو پروو کہ یہ حلقہ سرتاج کا ہی ہے، اور یہ اس لیے ہم نے دعا کو کھڑا کیا. تو لہٰذا بلکہ آپ کوشش کریں کہ آپ ان کو سرتاج سے بھی زیادہ ووٹ دیں. یعنی میری دانش میں جو ہے اسٹریٹجی یہ ہونی چاہیے تھی. لیکن سر لیکن آئی ایم ناٹ تحریک انصاف، آئی ایم ناٹ دیئر پالیسی میکر. سر اب سب اپنے اس پر چل رہے ہوتے ہیں. تو اب یہی ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ان کے بائیکاٹ کے باوجود اگر رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے ڈی جی خان میں، دس از ویری امپورٹنٹ. اور جو نظر بھی آئے، مثلا یہ کہ انوینٹڈ نہ ہو. تو رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہی میرا مین پوائنٹ تھا کہ تو اگر ڈی جی خان میں رسپیکٹیبل ٹرن آؤٹ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی کے بائیکاٹ کے باوجود، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کی یہ حکمت عملی غلط تھی اور لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. سر جیسے فروری 2024 میں بھی ہوا تھا مور اور لیس کہ لوگوں نے ریجیکٹ کیا اور وہ آگے آئے اور ٹرن آؤٹ ہوا، بٹ اگین وہ چیز ہم نہیں کیا تھا. اس وقت تو لوگوں نے تحریک انصاف کی کہا تھا کہ رین اور شائن ہم آپ کے ساتھ ہیں، اس وقت تو ریجیکٹ نہیں کیا تھا. وہی کہہ رہی ہوں. اس وقت اگر ٹرن آؤٹ ہوگا ہیوی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے تحریک انصاف کی یہ اسٹریٹجی ریجیکٹ کر دی کہ تمہارا فیصلہ غلط ہے بائیکاٹ کا، ہمیں تو ووٹ ڈالنا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں. بٹ سر لائک یو سیڈ کہ جب ہوں گے الیکشنز تبھی پھر ایونٹس ارے ہوں گے، جب نہیں کل ہیں بھائی. ایونٹس سر تبھی انفولڈ ہوں گے نا جب ہوگی ووٹنگ. کل کہ کتنے گھنٹے ہیں. بٹ سر وہی بات ہے کہ لائک یو سیڈ کہ اگر اگلے ہفتے تک نہ کوئی اور چیز ہوئی تو پھر انہی کے ریزلٹس کو انالائز کر کے پڑے گا. سر ہم تو انالیسز ہی بس کر سکتے ہیں آئی گیس، اس کے علاوہ تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. نہیں تو ارے تو اس میں ہاتھ میں کچھ نہیں، کیا ہمارا کام ہی ہے اور کیا ہے. حکومتوں نے تو سر جو کرنا ہے پارٹیز کو کرنا ہے. ہمارا اس میں شکوہ شکایت اور بے بسی کا اظہار کیا کرنا. ہر بندے کا اپنا اپنا اسپیشلائزیشن ہوتی ہے نا. آپ یہ کہیں کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایکس رے کرتا ہے، وہ یہ کہے کہ مجھے ویلڈنگ کرنی نہیں آتی. آپ تو اس طرح کی بات کر رہی ہیں. جو بندے کا کام ہے وہی کرے گا نا. میرا لیٹس سی اب ہو جائے ایک دفعہ الیکشن تو پھر دیکھتے ہیں کہ کیا مزید چینجز اور تبدیلی آتی ہے اگلے ہفتے تک. ناظرین بات وہی ہے کہ اب الیکشن میں کچھ گھنٹے ہی رہ گئے، یہ تو اس کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ آخر ہوگا کیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اگلے ہفتے تک کوئی ایسی ڈیولپمنٹس ہو سکتی ہیں یا نہیں جن پہ مزید بات ہو سکتی ہے. اور بات وہی ہے کہ حکومت ہو، پولیٹیکل پارٹیز ہوں، ان کا کام تو وہ کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں گے کہ آخر اس کا مزید اثر اچھا پڑتا ہے یا برا، لیکن یہ تو وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. وی نیوز سے میں ہوں دو ابصار. ملتے ہیں اگلے ہفتے. اللہ حافظ.